صلی علی نبینا صلی علی محمد. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے. اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان دو آیتوں سے قبل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی مثال بیان فرمائی کہ منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے آگ روشن کیا، کسی نے آگ جلایا. آگ جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، تو وہیں روشنی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. اور پہلے کے دور میں تو روشنی کے لیے آگ ہی جلائی جاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثال بیان فرما رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی مثالیں دی ہیں. تو یہاں منافقوں کی مثال اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے آگ جلائی تاکہ روشنی ہو جائے. کسی نے آگ جلائی شمع روشن کی تاکہ آس پاس کا ماحول روشن ہو جائے. اور جب آگ جلانے کے بعد آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا، اجالا ہو گیا، اندھیری ختم ہو گئی، تو اللہ نے اس جلانے والے کی آنکھوں کی بینائی جو ہے لے لی. آنکھوں میں جو دیکھنے کی طاقت ہے، نور بصارت، اللہ نے اس نور بصارت کو چھین لیا. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لیا اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا اندھیرے میں، تاریکی میں وہ بھٹک رہے ہیں. تو یہ مثال کن لوگوں کی ہے؟ منافقین کی. اور فرمایا انہی کے بارے میں سمم بکم عمج فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں،
گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی پھر سے وہ اسلام جو ہے قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو منافقین کی مثال بیان فرمائی، اس کے بعد دوسری آیت میں آیت نمبر 19 اور 20 میں منافقوں ہی کی دوسری مثال بیان فرمائی۔ دو مثالیں ایک ساتھ کیوں؟ تو دراصل منافقوں کے دو گروہ تھے، منافقین کی دو قسمیں تھیں۔ ایک تو گروہ منافقین کا وہ تھا جو قطعی کافر تھا، حقیقت میں وہ منافقین کا گروہ کافر تھا، وہ اپنے کفر پر مطمئن بھی تھا، صرف مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے تھے، زبان سے صرف دعویٰ کرتے تھے، مگر وہ کسی غرض اور مصلحت کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے تھے، مگر حقیقت میں وہ کافر تھے۔ تو یہاں آیت نمبر 17 میں جو مثال دی ہے وہ ان منافقین کی ہے جو حقیقت میں کافر تھے اور اپنے کفر پر وہ مطمئن بھی تھے، تو باوجود اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ انہوں نے صحبت پائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ پایا انہوں نے، تبھی بھی وہ تاریکی میں بھٹکتے رہے، ایسا جیسے کہ وہ ان کے لیے گمراہی ہے ہی، ان کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ کفر کی دنیا کو چھوڑا تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور حضور کی صحبت پائی تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا معزز مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے وہ آسمانی ہدایت کے ستارے بن گئے۔ حضور کی صحبت میں رہ کر انہوں نے یہ اعزاز پایا، مگر منافقین انہوں نے حضور کو اپنے ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی صحبت پائی، حضور کے ارشادات سنے، مگر اس کے باوجود تو وہی بات ہے کہ جیسے کہ روشنی ہو اور روشنی کے باوجود وہ شخص جس کی آنکھ کی بینائی نہ ہو، آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت نہ ہو، تو یہ سارا روشن کیا ہوا ماحول، سارا اجالا اس کے کوئی کام کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب دیکھیں اسی طرح سے ابو طالب کون ہے؟ حضور کے سگے چچا، حضور کی تحویل میں رہے، جب آپ کی والدہ ماجدہ پردہ فرمائیں، آپ کے والد محترم پہلے ہی وصال فرما چکے تھے، آپ کے دادا حضرت عبداللہ وصال فرما چکے، اس کے بعد تا دم حیات حضور کی ظاہری پوری زندگی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کی تحویل میں رہے۔ کافر جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، مگر ابو طالب کی وجہ سے وہ بعض اوقات رک جاتے تھے، گویا کہ ان کے ظلم پر ابو طالب ایک روک تھے۔ ساری زندگی ابو طالب بڑی حضور کی پرورش کی اور جو ہے حضور کی حمایت کی، بڑی شفقت محبت کیا کرتے تھے، لیکن اسلام کی دولت سے محروم تھے تو کفر ہی ان کا انجام ہوا، اور کافر ہی ہم جانتے ہیں ان کو۔ حضور کی سے محبت بھی تھی، حضور کی حمایت کرتے تھے، ظالموں کے ظلم سے حضور کو بچاتے تھے، مگر ایمان سے محروم رہے تو پھر وہ کفر کی وادی ہی میں بھٹکتے رہے۔ تو یہاں بھی یہ منافقین جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت انہیں ملی، مگر کفر ان پر چھایا تھا، کفر کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔
تو پھر وہ محروم رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ کافروں کی مثال قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گونگوں سے دی۔ وہ ایسے ہیں جیسے کہ گونگا، ایسا گونگا کہ جس کو اس کا مالک اگر کوئی کام کے لیے بھیجے تو وہ کوئی خیر نہیں لاتا ہے، اس کا کام نہیں کر کے آتا ہے، اور وہ گونگا شخص جو ہے مالک کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ یہ مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کی؟ کافروں کی۔ مگر یہ منافق ایسے ہیں کہ ان کی مثال دی تو فرمایا کہ صم بکم عمی، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں۔ بھلا وہ آدمی جو بہرا بھی ہو، اندھا بھی ہو، گونگا بھی ہو، وہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ ایک شخص ہے کہ بہرا ہے تو چلو آنکھ تو ہے، دیکھ تو رہا ہے، منہ ہے، بات چیت کر رہا ہے، کچھ کام کاج کر سکتا ہے، مگر آنکھ سے بھی محروم ہو، بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، تو کس کام کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا جو قطعی طور پر کافر تھے مگر صرف اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، اور جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملتا تھا تو ان میں حصہ لیتے تھے، تو کسی غرض اور مصلحت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر وہ حقیقتاً کافر تھے۔ تو یہ ان کی مثال ہے آیت نمبر 17 میں۔ اور بعد والی آیت میں اس گروہ کی، منافقین کے اس گروہ کی مثال ہے کہ جو حقیقتاً تو اسلام میں داخل ہو چکا تھا، صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتا تھا، لیکن شک اور شبہات میں مبتلا تھا، تذبذب کا شکار تھا، کچھ باتوں کے قائل تھے، کچھ باتوں کو مانتے تھے اور کچھ باتیں نہیں مانتے تھے، یعنی ایمان میں کمزور تھے۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد تھے، اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں وہ شک کیا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ان کی مثال آسمانوں سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، ہاں مگر حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو منافقین تھے، منافقین کا جو دوسرا گروہ تھا، وہ جب اپنے نفس کی بات آتی، اپنے نفس کی، تب تو وہ اسلام کی بات کو مان لیتا، اور جب کوئی ایسا حکم نازل ہوتا جو نفس پر بار ہو تو پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ تو یہاں جو بارش فرمایا، بارش ان کی مثال ایسی ہے کہ بارش برس رہی ہے، اور بارش برس رہی ہے اور کالی گھٹائیں چھائی ہیں، اور بجلی بھی چمک رہی ہے، اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایسی شراٹے کی بارش ہے۔ تو ایسے میں جب وہ بجلی چمکتی ہے تو بجلی کی جو روشنی ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ لوگ چلتے ہیں، اور جب کالی گھٹا چھا جاتی ہے تب رک جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کے وہ احکامات جس میں مشقت ہوتی، کلفت ہوتی، تو وہ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور جب آسانی والا معاملہ ہوتا تو چل پڑتے، یعنی جب آسانی معاملہ ہوتا، آسانی والا، تو قبول کر لیتے۔ مگر جب ایسے احکام نازل ہوتے کہ نفس پر ضرب پڑتی،
ان کو بوجھ محسوس ہوتا، بار محسوس ہوتا، تو وہ اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان کی مثال اس طرح دی ہے۔ اچھا، یہاں پر آیت نمبر 17 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو لے لیا، اللہ نے یعنی اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی لے لی، سلب کر لی، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کیا کرے، وہ اللہ ہی نے ان کو جو ہے ہدایت نہیں دی، اللہ ہی نے ان کی ہدایت چھین لی، اللہ ہی نے جو ہے وہ ان کی آنکھوں کا نور لے لیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت چھین لی ان سے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ تو خود فرما رہا ہے نا ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی نور بصارت لے لیا تو وہ تاریک میں بھٹک رہے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی تو وہ جو ہے کفر میں مبتلا ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ اس کے ذمہ دار وہ تھوڑی ہوں گے، وہ تو اللہ خود نے ان کا نور لے لیا۔ تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں، تو یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو اس لیے سلب کر لیا کہ وہ خود حق کے طالب نہیں تھے، وہ خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتے تھے، وہ خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو بھلائی کی طرف جاتا ہے، بھلائی کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں، بھلائی کی طرف کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلائی میں لگا دیتا ہے، اور جب برائی کی طرف کوشش کرتا ہے، برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برائی میں لگا دیتا ہے۔ یہ مشکات شریف کے حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ مگر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کو اچھا کام کرے کوئی تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق ہے، اور کوئی برا کام کرے تو اپنی شامت نفس تصور کرے، اپنے شامت نفس کی طرف منسوب کرے اس برے کام کو۔ مگر یہ قانون قدرت ہے کہ جو اچھائی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کو اس اچھائی میں لگا دیتا ہے، جو برائی کے راستے پر جاتا ہے اللہ اس کو برائی میں لگا دیتا ہے۔ تو یہاں وہ خود حق کے طالب نہیں تھے، ہدایت کے بجائے گمراہی کو پسند کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دی۔ ہاں، تو یہاں سے وہ اعتراض جو ہو سکتا تھا وہ اعتراض بھی اب وارد نہیں ہوگا۔ اور یہاں دوسری آیت کریمہ میں منافقین کے اس گروہ کی مثال دی کہ جو آسان اور سہل احکام ہوتے تو اس پر تو عمل کرتے، مگر جب مشکلات آتی تو پیچھے رہ جاتے۔ اس طرح وہ جو ہے وہ جنگوں کے اندر بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ منافقین دوسری قسم کے جو نفاق عملی میں مبتلا تھے، وہ کئی طرح کے لوگ تھے۔ پہلا، بعض لوگ کفر و ایمان کے معاملے میں اپنی قوم کی موافقت کے عادی ہوتے، وہ برادری کی ڈگری پر چلتے، اگر قوم ایمان پر جمی رہتی تو وہ بھی جمے رہتے، اور اگر قوم کفر کی طرف لوٹ جاتی تو وہ بھی پلٹ جاتے۔ دوسرا وہ کہ بعض لوگوں کے دلوں پر کمینی دنیا کی لذتوں کی پیروی ایسی قبضہ جما لیتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، وہ ہمیشہ لذت دنیا میں اور عیش و عشرت میں لگے رہتے ہیں، اور بھول کر بھی ایمان و اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اور بعض لوگوں کے دلوں پر حرص مال اور حسد و کینہ وغیرہ رذائل ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں دعا و مناجات کی حلاوت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری نہیں کرتے، نہ ان کے دلوں میں عبادتوں کی برکتوں کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے،
وہ اگر عبادتیں کرتے بھی ہیں تو اس کا لطف انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ دنیاوی معاملات میں پھنسے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ان میں مشغول رہتے ہیں، انہیں آخرت کی تیاری کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نہ وہ اس معاملے میں کبھی سوچتے ہیں۔ وہ آخرت سے اس طرح غافل ہو جاتے ہیں کہ گویا انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں اللہ کے معاملے میں، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں یا کسی دینی امر کے معاملے میں بےہودہ خیالات اور شکوک و شبہات کھٹکتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ اس درجے تک نہیں پہنچتے کہ وہ اسلام ہی کو خیر باد کہہ دیں اور دین ہی سے ہاتھ جھاڑ لیں۔ اس لیے وہ مسلمان تو رہتے ہیں مگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ ایمان کے ثمرات اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ بعض لوگ گناہ اور عصبیت میں اور اپنے قبیلوں اور خاندانوں کی اندھی محبت میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفر کی حمایت و نصرت کرتے ہیں اور کفار کی علانیہ یا در پردہ مدد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سب نفاق عملی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو بھی ایک طرح کا نفاق عملی ہماری زندگیوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر اسلامیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام اور سنیت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک۔